کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو پچھلے 16 ماہ کی حکومت تھی یا اس سے پہلے بھی تھوڑا سا اگر لے لیں ہم کہ وہ پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے بجائے پاکستان کو مسائل کے اندر مزید ڈال دیا. اور میں یہ بات ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہم لوگ ہیں جو جمہوریت کو پسند کرتے ہیں, جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک کے اندر چلے, اگر وہ کسی چیز کی مثال دیتے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں وہ سب سے غلط مثال ہے. وہ دیتے ہیں چارٹر اور ڈیموکریسی کی مثال. یہ چارٹر اور ڈیموکریسی ہو گیا ملک کے اندر, تو جمہوریت جو ہے نا اس کے لیے یہ ایک ایسا منبع ہم نے کھڑا کر دیا ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. لیکن یہ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ جب چارٹر اور ڈیموکریسی ہوا تھا اس دن ہی ہم نے نظریاتی سیاست کو دفن کر دیا تھا. اس دن جب نارتھ پول اور ساؤتھ پول ملے تھے اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, تو ابھی اس چارٹر اور ڈیموکریسی کی سیاہی جو ہے وہ خشک نہیں ہوئی تھی. تو اس سے پہلے ہی جن کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی تھی ان کے ساتھ ابو دھابی میں بیٹھ کر ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں, اور پھر اندرونی طاقتیں بھی اور بیرونی طاقتوں کو بھی انوالو کیا گیا. یعنی ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ میں رات کے 2-2 بجے تک پاکستان کے صدر کو اٹھا دیتی تھی اور ڈائریکشن دیتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے. اور چارٹر اور ڈیموکریسی کرنے والی جو 2 جماعتیں تھیں, ایک پی ایم ایل این تھی, ایک پیپلز پارٹی تھی, تو ابھی پی ایم ایل این جو ہے وہ بیٹھی اس سے سیاہی کو خشک کر رہی تھی, تو دوسری جماعت جو تھی پیپلز پارٹی وہ بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی, جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو اس سے ایک لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ یہاں اس ملک کے اندر اب کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے, کوئی نظریاتی سیاست نہیں, ہر کوئی مفادات کی سیاست کرنا چاہ رہا ہے. اور پھر میں نے یہ کہا, ہم کسی کے کوئی خلاف بات نہیں کر رہے, کہ پچھلے 16 ماہ ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے اوپر کتنا مہنگائی, بے روزگاری کا بوجھ جو لوگوں پہ ڈال دیا گیا ہے, چاہے وہ گیس ہے, چاہے ہماری اکانومی ہے, چاہے ہماری ایکسپورٹس ہیں, چاہے ہمارا اب سٹاک مارکیٹ تھوڑی سی بہتر ہو گئی, چاہے ہمارا ڈالر ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا. تو پھر بھی جن لوگوں کو انٹروین کرنا پڑا کہ اس کو تھوڑا سا سٹیبل کریں, وہ ان کا کام نہیں تھا, یہ سیاستدانوں کا کام تھا کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور پھر وہ جماعتیں جن کا نظریہ ایک نہیں تھا, جن کا مینیفیسٹو ایک نہیں تھا, جن کا مشن ایک نہیں تھا, جن کا بیانیہ ایک نہیں تھا, وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو گئیں اور کوشش انہوں نے کیا کی کہ اپنے مفادات کو سیدھا کر لیں اور باقی جو ہے وہ معاملات کو, ملکی معاملات کو نہ دیکھا جائے. تو اس سلسلے میں اگلے چند دنوں میں کچھ اور جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں, کچھ ہمارے ساتھ شامل بھی ہوں گی. وہ اس میں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ بھی ہے, اس میں مرکزی مسلم لیگ بھی ہے, اس میں میری جی ڈی اے کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ 1-2 دنوں میں وہاں بھی جاؤں, ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں. بلوچستان سے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں, کے پی کے سے بھی لوگ ہیں, اور جو آج شامل نہیں ہو سکے کچھ دھند کی وجہ سے, کچھ اتوار کی وجہ سے, کیونکہ الیکشن کا وہ چل رہا ہے. تو یہ کوئی یار محمد رند صاحب جس طرح ہمارے ساتھ آئے ہیں بلوچستان سے, وہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور میری پیر صاحب پگاڑا صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے, ان کو میں ملنے کے لیے جاؤں گا اگلے دن. اور مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ ہم 1-آدھے دن کے اندر مل کر یہ اعلان کریں گے کہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے. لبیک کے ساتھ رضوی صاحب کے ساتھ بھی میری بات ہوئی ہے, ان سے بھی ہم نے بات چیت کی ہے کہ کسی طرح سے ہم اکٹھے مل کے چل سکیں, اور کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ہمارے دوستوں کے ساتھ جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. تو اس سلسلے میں آج ہم نے جو ہماری پچھلے 1-1.5 ماہ سے میٹنگیں چل رہی تھیں, آج ہم نے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا. ہم نے کہا کہ اب کیونکہ دن تھوڑے رہ گئے ہیں, تو انڈیپینڈنٹس کا یہ گروپ ہے, کیونکہ اس ٹائم ایک دم سب کو آن بورڈ کر کے ایک الائنس کے تحت تو نہیں لڑا سکتے, لیکن الائنس ہم بنا رہے ہیں قومی یکجہتی الائنس کے نام سے. یہ قومی یکجہتی الائنس جو ہے نیشنل یونٹی الائنس, کیونکہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ قومی یکجہتی پیدا ہو اور آپس میں ایک اتحاد ہو, اور یہ جو پولرائزیشن اس ملک کے اندر ہے وہ دور ہو. اور جیسے ہی ہمارے ساتھ 3-4 جماعتیں آئیں گی تو ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ کمیٹی ایک قائم کر کے اور تمام لوگوں کے ساتھ ہم ملیں گے جا کے, اور تمام جماعتوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس پولرائزیشن کو ختم کیا جائے, کس طرح سے ایک اتحاد کی
فضا پیدا کی جائے، کیونکہ جب تک پاکستان کے اندر یہ پولرائزیشن رہے گی، نہ ہم اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ایک اور ہمارا جو اس بات چیت کا حصہ ہے وہ یہ کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو چاہتے ہیں کہ جس طرح ماضی کے اندر وہ پاکستان کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی بنے رہے، اسی طرح سے ہم ان کو پھر آن بورڈ لے کر آئیں۔ ریمیٹنسز ہماری دیکھیں کتنی آتی تھی اوورسیز پاکستانی سے، کہ 34 بلین کے قریب تھی، اور اب وہ گر کر میرے خیال میں 20 بلین بھی نہیں رہ گئی ہیں، اس سے بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ان کو ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے، ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق ہونا چاہیے، ان کو ووٹ کا بھی حق ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو سروائیو کر رہی ہے وہ بیشتر حصہ اس کا ان کی کنٹریبیوشنز ہے۔ اور اب وہ اس وقت پاکستان کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کیونکہ جتنی سٹیبلٹی نہیں ہوگی جب تک تو کوئی اس طرف دیکھے گا نہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کریں گے، اور آگے چل کر پھر آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ کل بھی آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے، دعوت دیں گے، جب ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوگی ہم باقاعدہ طور پر الائنس کا اعلان کریں گے۔ میں نے آج نام تو دے دیا، لیکن میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم الائنس بنانے جا رہے ہیں۔ نام ہم نے کل اناؤنس کرنا تھا، لیکن آج ہم نے اس کو اناؤنس کر دیا۔ تو یہ ہمارا ایجنڈا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹس اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو ایک الائنس کے تحت اکٹھا کر کے اور اس الائنس سے ان کو سپورٹ دیں گے، چاہے جس طرح بھی ان کو سپورٹ دے سکیں، تاکہ ایک اچھا ہمارا حصہ جو ہے وہ آنے والی پارلیمنٹ کے اندر ہو۔ تو یہ مختصر سی بات چیت ہے ہاں جو میں نے کرنی تھی۔ اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چلے سوال کر لیں آپ۔ سوال یہ ہے، یہ بتائیے گا کہ جو آزاد افغان ہے، یہ بے شک آپ کا ایک الائنس ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہوگا، تو ہر ایک کا انتخابی نشان مختلف ہوگا، یا کوئی دوست آپ کی مدد کریں گے ایک انتخابی نشان کے لیے؟ یہ ہم نے کیا کہا؟ انتخابی نشان کوئی مدد ہوگی آپ کی ایک انتخابی نشان کے لیے؟ ٹھیک، دوستوں سے بات کریں گے پھر آپ کو جواب دوں گا اس کا۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے، میں اس کو کلیئر کر دوں تھوڑا سا۔ انتخابی الائنس کے ایک انتخابی نشان کے لیے میں نے 3-4 دن پہلے میں گیا تھا الیکشن کمیشن، اور ہمارا لائر بھی گیا تھا وہاں۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ 19 جولائی کو سے پہلے انہوں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ دی تھی، جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سمبل جو ہے اس کی الاٹمنٹ الائنس کے لیے، اب وہ کیونکہ نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ انڈیپینڈنٹس ہوں گے وہ اس الائنس کے حمایت یافتہ ہوں گے۔ آپس میں ہم مشورہ کر کے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا ایک سمبل پہ لڑنا ہے یا مختلف سمبلز پہ لڑنا ہے۔ اگر ایک سمبل پہ لڑنے کی اجازت ہوئی تو ہم سب مل کے، جو ہمارے ساتھ گروپ ہے اور دیگر جماعتیں کو، ہر کوئی اپنا اپنا لگ گیا۔ اب میں کہوں جی کہ ہم الائنس کے اندر لا رہے ہیں کسی کو، سمیع الحق صاحب کو یا مرکزی مسلم لیگ کو، کسی کا اپنے اپنے نشان ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوں گی، کیونکہ پیسہ لوگوں نے خرچنا شروع کر دیا۔ لیکن اس پہ ہم مشورہ کریں گے کل۔ جی، ہم نے اس پہ نشاندہی کی ہے، ہمارا اپنا PML-Z کا آج جو میں نے دعوت دی ہوئی تھی وہ اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی طرف سے دی ہوئی تھی، تو بہت سی جگہ یہ چل گیا کہ شاید ان لوگوں نے میرے ساتھ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ہم سب دوست ہیں، بڑے پرانے دوست ہیں، ہم 80 سے سیاست کے اندر ہیں، اور ہم مل کے چلنا چاہ رہے ہیں، اور یہی ہماری پچھلے 1 ماہ سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں اسی سلسلے میں ہو رہی ہیں۔ تو سوال آپ کا تھا کہ مینیفیسٹو، ہمارا PML-Z کا مینیفیسٹو ہے، وہ 2 دن میں آ جائے گا، لیکن اس کی بیس بنا کے، کیونکہ اس کے اندر ہم نے ہر ٹاپک کی نشاندہی کی ہے، گورننس سے لے کر اور اکاؤنٹیبلٹی تک، اور ہر ایک کے ساتھ ایک پوزیشن پیپر لگایا ہے کہ مشکلات کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے، اور اس کے حل کی ڈیٹیلز میں کیسے جانا ہے آپ نے۔ اسی طرح یہ جو بھی ہم ہیں، اس کا ایک نیریٹو بھی بنے گا، ہم ایک بیانیہ بھی ہوگا ہمارا، اور ایک جو نشاندہی ہم کریں گے کہ مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اور پاکستان کو کس طرح سے
اس کے نظریاتی ڈگر پہ واپس ڈالنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ چیز جو ہے اس وقت ایک غائب ہوتی جا رہی ہے اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی جا رہی ہیں. اچھا سر، میرا یہ سوال آپ سے کہ اس وقت ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان کی جمہوری حکومتوں پہ اعتبار نہیں کر رہے. انہوں نے آرمی چیف صاحب کو ایک خط لکھا ہے اور ان سے شورٹی مانگی ہے کہ آپ جب تک ہمیں شورٹی نہیں دیں گے ہم سرمایہ کاری نہیں لے کے آئیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی جو سرمایہ کار ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں وہ معیشت کو اور یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے آپ ان کو کس طرح قائل کریں گے اور آپ کے پاس کیا جگہ ہے؟ یہ بڑی اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے اس کو اس میں رکھنا چاہیے تھا کہ ماضی کے اندر نا ہمارے ہاں ایک پالیٹکس آف ریونج چلتی رہی ہے. پالیٹکس آف ریونج 1988 سے شروع ہوئی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا کہ بجائے مسائل کی نشاندہی کرنے کے ہم اپنی اپوزیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں. بجائے مسائل کا حل نکالنے کے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی، غربت کو دور کرنے کے لیے کام کریں، ہم یہ کرتے ہیں جناب کہ فلاں کو جیل میں پا دو، فلاں کو کٹ دو، فلاں کی اکاؤنٹیبلٹی کرا دو، فلاں کی نہ کرواؤ. تو اس لیے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. بیرونی سرمایہ کار اس وقت پاکستان کی طرف اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ ایک تو جو قیادت کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ وہی قیادت ہے جو واپس آ رہی ہے جس نے ماضی کے اندر مسائل کا حصہ بنی لیکن حل نہیں نکال سکی. ایک بات یہ اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ جہاں جہاں پچھلے آرمی چیف بھی اور موجودہ آرمی چیف بھی جہاں جہاں جب بھی ان کو ٹربل شوٹنگ کرنی پڑی، اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں، تو انہوں نے جا کے چاہے ہمارے رول اوور تھے جو ہم پیسے لے کے رکھتے تھے باہر سے انٹرسٹ پہ اپنے ریزروز کو بہتر دکھانے کے لیے، چاہے مزید سرمایہ کاری لانی ہے، چاہے چائنا سے لانی ہے، مڈل ایسٹ سے لانی ہے، یو اے سے لانی ہے، سعودی عربیہ سے لانی ہے، تو وزیر اعظم کی وہ پذیر رائے نہیں ہوتی تھی جو کہ آرمی چیف سے بات ہوتی تھی. کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر کوئی ہمیں گارنٹی کریں گے تو شاید ہی اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں. اگر کوئی سیاستدان گارنٹی کرے گا تو ایک ماضی کا قصہ مجھے یاد ہے جب 98 میں ہم پہ سینکشنز لگ گئی تھیں اور ہم قرض اتارو ملک سنوارو اور پھر کئی ملکوں میں ہم گئے تھے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. تو جب ہمارے چیف ایگزیکٹو کی ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے ہمیں اپنی لسٹ دو تاکہ وی کین گیو یو ان کائنڈ، اگر آپ کی کوئی ضروریات ہیں ہمیں بتائیں، بجائے ہمیں پیسہ دینے کے. ان کو پتہ تھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ وہاں لگے گا نہیں، یہ کہیں اور چلا جائے گا. SIFC جو بنی ہے اس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہے، بہت سے لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں. میں اس کی حمایت اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے 1990s میں جس بات پر جہانگیر کرامت صاحب کو اپنے عہدے سے ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک جگہ جب وہ سٹاف کالج کو، نیول سٹاف کالج کو ایڈریس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہونی چاہیے. ان کو وہ تقریر کرنے کے بہانے پر، بات کچھ اور تھی، خیر اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ہٹا دیا گیا. میں نے 1990s میں، ارلی 90s میں، آج بھی اگر آپ دیکھیں جا کے ویب سائٹ پہ پڑھا ہوگا، میں نے آرٹیکل یہی لکھا تھا کہ پاکستان شوڈ ہیو اے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل. اس لیے نہیں کہ ان کو اقتدار میں حصہ دیں، اس لیے کہ کنٹینیوٹی، تسلسل ہم دکھا سکیں. اب بھی جو SIFC بنا ہے تو لوگوں کو کیوں تسلی ہوئی ہے اس سے کہ یا سرمایہ کار یہ کہتے ہیں جو باہر کے ہیں، جو ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ لگے گا نہیں. تو یہ اگر ہمیں گارنٹی دیں گے تو یہاں پر ہم شاید جو ہے وہ لگ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ سارے معاملات وہی کر رہے ہیں. اب وہ اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہاں پر کنٹینیوٹی نہیں دکھائے جائیں گے، اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، ایک اتحاد کی فضا نہیں ہوگی، سرمایہ کار یہاں پر نہیں آئے گا. کیونکہ وہ کیا لینے کے لیے آئے گا؟ یہاں بجلی، یہاں گیس، یہاں جو مسائل ہیں ہماری جو ایکسپورٹس ریلیٹڈ مسائل ہیں، جب تک وہ دور نہیں کریں گے تو جب تک یہ معاملات نہیں ہو سکتے. میں آپ کو صحیح بات جو بتاؤں نا کہ صبح سے لے کے شام تک ایک ہی
सवाल होता है जब टेलीफोन आता है। अभी मैंने बंद करके रखा हुआ साइलेंट आपकी वजह से। तो एक ही बात पूछते हैं, एजाज साहब इलेक्शन हो रहे हैं ना, और कोई दूसरा सवाल नहीं। चाहे हमारा वोटर होता है, चाहे हमारा सपोर्टर होता है, चाहे हमारे दोस्त हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक ही सवाल पूछते हैं, अजी इलेक्शन हो रहे हैं। मैंने कहा अगर मुझे पता होता तो फिर इससे अच्छी बात क्या थी। मैं समझता हूँ, अपना ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, क्योंकि आगे करना इलेक्शंस हफ्ता 2 हफ्ते आगे हो जाए मैं उसकी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस 8 फरवरी को हो जाएंगे। जो आपने सवाल पूछा उसका ये तो मजमून असल में मैं पढ़ नहीं सका कि उसके क्या मैंने उसके वीलॉग सुने हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा सका। मैं देखता हूँ अगर वो हुआ यहाँ तो मैं उसको पढ़ूंगा, लेकिन कैसे वो गया और कहाँ से लिखा और क्या लिखा मुझे नहीं पता। क्या लिखा शायद अमीन असलम साहब को पता हो या किसी पढ़े लिखे को पता हो, जिसने पढ़ा हो। बड़ी जमातों की आप इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करें जो आज़ाद लड़ेंगे, आज़ाद बड़ी तादाद में जीतते आते हैं। क्या आपने ये भी फैसला कर लिया कि अगर आपका फ्रेश ग्रुप काफ़ी बड़ी तादाद में जीत गया तो आपका वज़ीर आज़म पंजाब के उम्मीदवार उस्मान बुज़दार साहब होंगे, वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ ना, वो ये है कि अभी इलेक्शंस हुए नहीं तो लोगों को पता है कि वज़ीर आज़म कौन होगा। लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। देखें, अमीन असलम साहब के अलावा भी हमारे साथ 25 लोग हैं। अगर आपको उनके नाम चाहिए तो हम उनके नाम भी दे देंगे। यार मोहम्मद रिन साहब का मैंने आपको नाम दे दिया, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम दे देना। बहुत से लोग जो हैं पाकपटन से, सियालकोट से, अभी खानेवाल से हामिदिया राज साहब थे हमारे साथ, वो चले गए हैं। सरगोदा से पराचा साहब हैं, वो आए हुए थे मीटिंग में, वो चले गए हैं। और मोहम्मद यार खग्गा वगैरह वो नहीं पहुंच सके धुंध की वजह से। फ़ारूक खान दरेशक ये बैठे हुए, उनके कज़न हमारे साथ हैं PP 295 राजनपुर से। और इस किस्म के बहुत लोग हैं जो हमारे साथ हैं। और मेरे अपने जो साथी हैं जो इलेक्शंस लड़ते हैं वो हमारे साथ हैं। चौधरी मुर्जा साहब हैं, नुमान जावेद साहब हैं, कई लोग नए शामिल हो रहे हैं हमारे साथ। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शंस लड़ा, जिनके पास मैं ये समझता हूँ कि रोब नहीं है, क्योंकि एक जमात में वो जाना नहीं चाह रहे, दूसरी जमात में शायद जगह ना हो, तो कहीं ना कहीं तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे वो लड़ सकें इलेक्शन। तो ये बात है कि अब जैसे मेरे भाई ने पूछा जी कि किसी ने कहा यहाँ आने के लिए, अगर बुज़दार साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि ये हमारा प्लान है, आप आएँ, हमारे सपोर्ट भी करें और हमारे साथ बैठें, ये इनकी मेहरबानी है, ये इनकी मेहरबानी। नहीं, अभी मेरे साथ आप अलहदगी में बात करें। ये हमारी होगी पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए। सियासत हमारी एक ही है, पाकिस्तान के नज़रिए के लिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए। जो इसके लिए काम करेगा हम उनके साथ हैं। और मैंने शुरू में ही कह दिया कि जिन्होंने 16 महीने इस पाकिस्तान के साथ जो किया है, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन अवाम जो है वो ये कह रही है। तो लोगों के अंदर तो यही है ना कि लोग तो यही सुनना चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ जुल्म हुआ है इसका अज़ाला कैसे करेंगे आप, जो मैंने अभी बताया भी है। ये जब तक इसका मामला नहीं होगा तो मामला ठीक भी नहीं हो सकते। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे से क्या कहेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये कि अपने अपने हलकों में लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए एक बात तो नहीं मिल पा रही ना, वो भी आप देखेंगे कि मतलब मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक होते जाएंगे।